واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ انشراح کی وہی آیت پاک جو گزشتہ 3-4 جمعوں سے تلاوت کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، آج بھی اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، اب یہ بلند کرنے کی کئی اقسام، کئی طریقے ذکر کیے گئے۔ ایک تو میں حدیث پاک سنا چکا ہوں آپ کو، سرکار فرماتے ہیں اور اس حدیث میں یہ تھا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ، جب بھی میرا ذکر ہوگا تمہارا ذکر میرے ذکر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، تو حضرات محترم، اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو وہ رفعت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی مگر محبوب کا ذکر ختم نہیں۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ عبادت خدا ختم ہو جائے مگر ذکر مصطفیٰ ختم۔ اب دیکھو نا، میں نے یہ جملہ ذکر کیا ہے کہ عبادت خدا ختم ہو جائے گی مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ جو سنی سنائی تقریریں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ بات اگر کوئی اعتراض کر دے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی کا نام لے لیتے ہیں کہ جی ہم نے بخاری صاحب سے سنا۔ اللہ کے بندے، سمجھ تمہیں نہیں آتی، بدنام دوسروں کا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت خدا ختم ہو جائے گی، عبادت خدا ختم ہو جائے گی لیکن ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا۔ ذکر خدا نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنا ذکر تو خود فرماتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، کہ یا اللہ جس طرح تو اپنی ذات کا ذکر فرماتا ہے، ہم کس طرح ایسا ذکر کر سکتے ہیں؟ اللہ، پتہ چلا کہ اللہ اپنا ذکر خود بھی کرتا ہے، اللہ، اور پھر وہ اگر کسی کا ذکر بھی کرے، کسی شے کا ذکر کرے، تو ذکر تو اسی کا ہے۔ بے شک، کوئی ایسی شے نہیں جس کو ذاتی کمال حاصل ہو، کوئی شے ایسی نہیں۔ بے شک، ہر شے کو جو کمال والی شے ہے، کمال تو اللہ نے ہی عطا کیا۔ بے شک، تو جب اس کے کمال کا ذکر ہوگا تو اصل تو ذکر اللہ کا۔ بے شک، کیا بات، اب توحید کی عقیدت رکھنے والے لوگ توحید جو کرتے ہیں، اور وہ یہ توحید سمجھتے ہیں کہ نہ نبی کچھ کر سکتا ہے نہ ولی کچھ کر سکتا ہے، اگر تم نبی اور ولی کو مشکل کشا مانو تو مشرک ہو جاؤ، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ تو بھائی حضرات محترم، کم از کم سوچو تو صحیح، اگر ولی میں مشکل کشائی ہے
تو وہ بھی رب نے عطا فرمائی ہے، بے شک ہے، سبحان اللہ، اور اس لیے عطا فرما رہا ہے ولی نبی کو، اس لیے مشکل کشا بنا رہا ہے کہ تاکہ تم اندھوں کو پتہ چل جائے کہ جس کے بندے مشکل کشا ہیں ان کا خالق کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو حضرات محترم آنا حضرت بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، اللہ، واہ، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ سبحان اللہ، کہاں لکھا ہے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا؟ کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ بھئی اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پرندے زندہ کرائے، سبحان اللہ، کیا ضرورت تھی پیارے خلیل اللہ علیہ السلام سے زندہ کرانے کی؟ قادر مطلق ہے، گائے ذبح ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ذبح، اور پھر مقتول کو جو قتل ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، قتل کرنے والا بھی مدعی بنا ہوا تھا۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ گائے ذبح کریں اور اس کی بوٹیز کو ماریں گے زندہ ہو جائے۔ اللہ، اس میں حکمت کیا تھی یار؟ اللہ خود زندہ کر دیتا، زندہ ہو جا، قوم بیزنی کھڑا ہو جا اور بتا ان کو کس نے قتل کیا، مگر نہیں، رب دکھانا چاہتا تھا پاگلو، اندھو، خبیثو، اگر میں مردہ گائے کی بوٹی سے مردے زندہ کرا سکتا ہوں تو میرے ولی اور نبی کا مقام سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے قوم سے کہا نا کہ یار گائے خرید کرو، اس کو ذبح کرو، اس کی بوٹی مارو اس مقتول کو، یہ زندہ ہو جائے گا، بتائے گا خود کس نے قتل۔ قوم کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تم جاہل ہو، جاہل ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مرسل ہوں، کریم ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، میرے رب کا کمال نظر آنا ہے کہ وہ اگر چاہے تو مردہ گائے کی بوٹی سے مردے زندہ کرا دے، اور پاگل تو ولی اور نبی کے لیے کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ جناب بندہ وہ پوچھتے رہے، حکمتیں ہوتی ہیں، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، یہ ہے وہ ہے، جتنا پوچھتے گئے اتنے قیدیں لگتی گئی، حتیٰ کہ اس قسم کی گائے ایک لڑکے کے پاس ملی تو جناب بندہ ان کو بھی رب کی طرف سے یہ بشارت ہوئی کہ تم کہو اس کے برابر سونا دو اور پھر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو جناب بندہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، انہوں نے بھی رب سے سوال کیا تھا نا کہ رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اب اولم تؤمن یہ حمزہ جو ہے نا، حمزہ مفتوح، یہ استفہامیہ ہے، سوالیہ، رب پوچھ رہا ہے اولم تؤمن، کیا تمہیں میرے مردے زندہ کرنے پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہونا یا نہ ہونا اللہ کے علم میں نہیں تھا، بے شک، پھر پوچھا کیوں؟ آقا پوچھیں تو ملا چھلانگے لگاتے ہیں، علم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ میں نے کہا پاگلوں، قرآن میں غور تو کرو، 40 ہاتھ لمبا عصا مبارک ہے موسیٰ علیہ السلام، 40 ہاتھ لمبا دائیں ہاتھ میں ہے،
اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کل شیء بصیر، بے شک بے شک سبحان اللہ اس کی نگاہ الوہیت سے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں، بے شک اس نے تو اپنے محبوب کو بھی ایسی نگاہیں عطا فرمائی، سبحان اللہ کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں۔ بے شک تو حضرات محترم، اب رب کہتا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اللہ اب بتاؤ پھر کہہ سکتا ہے کہ ملا اگر اللہ کو علم ہوتا تو پھر موسیٰ سے پوچھتے کیوں؟ ارے 40 ہاتھ لمبا عصا ہے، عام لوگوں کو نظر آ رہا ہے، رب کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو جناب اللہ کل شیء بصیر ہے، کل شیء نظر آ رہا تھا، مگر رب کا پوچھنا بھی حکمت ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنا کہ تمہیں یقین نہیں ہے، اس میں بھی حکمت تھی، بے شک اس لیے پوچھا کہ میں نے تمہیں خلیل بنایا ہے، اور آج تم سوال کر رہے ہو یہ کیفا تحیی الموتیٰ، کل کو تیرے مخالف کہتے اسی کو خلیل بنایا ہے جو تیری صفت احیاء پہ یقین نہیں رکھتا۔ جب تو اپنی زبان سے کہے گا مجھے یقین ہے تو معترضین کا رد خود بخود ہو جائے۔ سبحان اللہ اللہ کو بھی پسند یہی ہے کہ میرے پیاروں کا رد کرو۔ سبحان اللہ جو بے ضمیر لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، مجھے وہ قرآن تو پڑھ کے دکھائیں، مجھے وہ کلمہ تو پڑھ کے دکھائیں۔ اگر وہ اپنے باپ کے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہتے ہوئے کلمہ سنائیں، واہ کسی کو کچھ نہ کہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ یار تم کسی کو کچھ کہو تو کوئی حرج نہیں، ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوگا۔ واہ 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 غور کیجیے جنابی بندہ، پوچھنے میں حکمتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ یہ نہیں کہ ہر پوچھنے والا معاذ اللہ بے علم ہوتا ہے، نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، محبوب کو اپنے علم کا وارث بنایا۔ سبحان اللہ تو حضرات محترم، صرف ابراہیم علیہ السلام سے منکرین کے اعتراض کو دفع کرانے کے لیے پوچھا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں میری صفت احیاء پر، زندہ کرنے والی صفت پر؟ قال بلا، انہوں نے عرض کی مولا مجھے یقین تو ہے، مگر یہ یقین ہے تیسرے درجے کا، یہ ہے علم الیقین، میں چاہتا ہوں عین الیقین، کیونکہ تیرا خلیل ہوں نا، میرا درجہ بلند ہونا چاہیے، میری آنکھوں کے سامنے جب تو مردے کو زندہ فرمائے گا تو یہ عین الیقین ہو جائے گا، اور میں کہوں گا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور آپ نے فرمایا پیارے خلیل تم عین الیقین چاہتے ہو، میں تمہیں حق الیقین دیتا ہوں۔ واہ تو جناب بندہ، حق الیقین کیا ہے؟ فرمایا تم تو یہ چاہتے ہو نا میں مردے زندہ کروں تمہارے سامنے، اور میں تو ایسا قادر مطلق ہوں کہ میں خود تم سے مردے زندہ کروں۔ واہ یہ ہے کل یقین۔ خذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 قسم کے پرندے پکڑو، فصرہن الیک، ان کو پالو پوسو، ان پرندوں کو پہچان لو یہ میرے پرندے ہیں، کھلاؤ پلاؤ، پھر ان کو ذبح کر دو، ان 4 پرندوں کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کے ان کا قیمہ مکس کرو، مکس کر کے مختلف پہاڑوں پہ ڈالو، مختلف پہاڑوں پہ، سمت و ہنہ، سمت راکھی کے لیے ہے، فوراً جب قیمہ بکھیرو نا مختلف پہاڑوں پر فوراً نہ بلانا، سمت للتراخی، دیر گزرنے دینا، وقت گزرنے دینا، بے شک اس قیمے کو کیڑے کیڑے مکوڑے کھا جائیں،
وہ کیڑے مکوڑے بھی روندے جائیں، جب وقت کچھ گزر جائے، کیما بکھیرنے کے بعد کچھ عرصہ گزر جائے، تو پھر ادعوہن، پھر تو ان کو آواز دینا کہ میرے پرندوں آؤ میرے پاس۔ اب آواز دینے کے لیے ثم استعمال فرمایا کہ وقت گزرنے دو، لیکن جب آواز دو گے نا تو پھر ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا، نہ فا ہے نہ ثم۔ یہ نہیں ہے کہ ادعوہن فیاتین کسایا، ادعوہن ثم یاتین کسایا، نہ، فا جو ہے الفاظ للتاکید مع الوصل، فا جو ہے وہ تاکید کے لیے ہوتی ہے کہ آواز ایک کام ہو جائے اس کے بعد دوسرا، لیکن یہاں فا بھی نہیں، ثم تراخی کے لیے میں بتا گیا ہوں کہ وقت گزر جائے، لیکن جب تم ان پرندوں کو بلاؤ گے نا تو تیری آواز میں اللہ ایسا اثر رکھوں گا کہ جب تم بلاؤ گے ادعوہن یاتین کسایا، ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا، جس صورت شکل میں تھے اسی شکل میں دوڑتے ہوئے تیرے قدموں میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ پتہ چلا؟ سبحان اللہ، خوش نصیب ہیں وہ جو سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ، میں ان میں سے نہیں ہوں، کہو سبحان اللہ۔ تمہارا دل کرے تو کہو، نہیں کرتا نہ کرو۔ کیا بات، ایمان سے بتاؤ جو سبحان اللہ کہے گا گناہگار ہو جائے گا؟ تو پھر کیوں نہیں بولتے تم؟ چپ کر کے جو بیٹھے سبحان اللہ نہیں کہتا وہ بڑا نواب ہے، وہ بڑا حکمران ہے، وہ ذلیل ہے جو سبحان اللہ نہیں کہتا، وہ بڑا عزت والا ہے جو سبحان اللہ کہتا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بھی سب نے نعرہ نہیں لگایا، اللہ، جماعت سب نے نہیں گولڈا دیا۔ شریف، مہرآباد شریف، ٹائم تھوڑا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اور پھر میں نعروں کا ویسے قائل ہوں، مگر اس لیے میں نہیں لگوانے دیتا کہ یار تم کہو نعرہ تکبیر، اور جو چپ کر کے بیٹھا ہے اللہ اکبر نہیں کہتا وہ کوئی بڑے نواب کا پتر ہے، وہ کوئی بڑا بادشاہ ہے، نہ وہ نواب کا پتر ہے نہ بادشاہ، وہ بے غیرت ہے تو اللہ اکبر نہیں کہتا۔ اور نعرے کا معنی یہ نہیں ہوتا یہ اللہ کا ذکر ہے، بے شک، یا رسول اللہ کہو اللہ کا ذکر ہے، بے شک، یا علی کہو اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرو گے تو رب فرماتا ہے میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَالَئٍ فَذَكَرْتُهُ فِي مَالَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، سبحان اللہ، فرمایا وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَالَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَالَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے اگر تو کوئی کہنا نعرہ تکبیر اور تو دل میں کہے اللہ اکبر، میں پھر میری مرضی ہے قبول کروں نہ کروں، تیرا ذکر اگر کروں گا بھی صحیح نا، پتہ نہیں چلے گا کسی کو، اور اگر تو جماعت میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے گا تجھے ایسی نعمت دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ سبحان اللہ، سبحان صحابہ جب نعرہ لگاتے تھے تو چپ ہوتی تھی، کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کے تو مخلص ہونا چاہیے۔ بھوک مر رہے ہو اللہ اکبر نہیں کہتے، ہے جی بڑی مہنگائی ہے جی، بڑا یہ ہو گیا جی، بڑا، مر کے تو مسجد میں کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا کیوں نہیں؟ رزاق اللہ ہے، تو جھک کے تو دیکھ، مدینے والے کا دامن تھام کے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن میں فرمایا کہ تو تقوی اختیار کر، ہے بھوکا نماز نہیں پڑھتا یہ تقوی ہے، نہیں، وہ ہے تو بھوکا
گالیاں نکال رہا ہے. جناب متقی ہو جاؤ. اگر محبوب علیہ السلام کی محبت کو دل میں جگہ دے کر اللہ کی عبادت کرو گے، عبادت قبول ہو جائے گی، قبول ہوگی. اور میرے نبی کے صحابہ کا بغض دل میں رکھ کر یا اہل بیت اطہار کا بغض دل میں رکھ کر، جن کو اللہ نے پاک بنایا، تقویٰ، ان کو جن کو عظمتوں سے نوازا، اگر ان کی عظمتوں کا انکار کر کے تو نماز پڑھے تو بے نماز ہے، نمازی نہیں ہے. نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے پیاروں کا ذکر کر کے نماز پڑھتے. تو بہرحال حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ اپنے بندوں میں اثر رکھتا ہے. بے شک سبحان اللہ. اثر رکھتا ہے اپنے بندوں میں. یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر ایک فیلڈ میں کوئی بیٹھا ہے باروپیہ تو سب کو باروپیہ سمجھو. لیکن ہم تو بابا باروپیوں کے پیچھے لگتے ہیں. حقیقت بے شک آستانہ بہت بڑا ہے، مزار بہت بڑا ہے، مگر پیر جی کو تو کلمہ بھی پڑھنا صحیح نہیں آتا. وہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پیر ایسے کلمہ پڑھ رہا ہے تو پیر کہاں ہوا؟ تو کبے کو دیکھ کے گیا ہے نا مرید ہونے. تو نے یہ نہیں دیکھا کہ آیا دین سے واقفیت بھی ہے یا نہیں. بے علم نتواں خدا را شناخت. بے شک جس نے علم نہیں پڑھا، اور علم میراث ہے انبیاء کی. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. میں عالم عاشق رسول سید العقیدہ نبی کا وارث ہے. سبحان اللہ. مگر آج کل تو بابا بہروپیوں کے کام بڑے چل رہے ہیں. حقیقت ہے. اور جو اللہ والے ہیں نا وہ تو گدڑیوں میں بیٹھے نہ پوچھن خرقہ پوچھوں کی عقیدت ہو تو دیکھیں جزے بجدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آپ. سبحان اللہ. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی ایک باقی باتیں اگلی زبان